اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی العبد المؤید والرسول المسدد والنبی المہذب والحبیب المنتخب وبالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال ابو عبد الله الحسين علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب سرکار سید الشہداء کا غم منانے والوں، یہ سرکار حسین ابن علی کے وہ فقرات ہیں جن میں آپ نے اپنے قیام کے اہداف و مقاصد کو بیان کیا ہے۔ کہ میری قیام کا مقصد اور ہدف کیا ہے۔ مولا نے جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو وصیت نامہ لکھ کر دیا، اس میں آپ نے اپنے قیام کے مقصد کو بیان کیا کہ میں فتنہ و فساد کو برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میری قیام کا مقصد صرف اور صرف نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے خاطر کربلا جا رہا ہوں، اور میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار حسین ابن علی نے جو قیام کیا اصلاح امت کے خاطر کیا، سماج کو اچھا بنانے کے خاطر، بہترین سماج وجود میں لانے کے لیے سرکار حسین ابن علی نے قیام کیا۔ بہترین معاشرہ، بہترین سماج کیسے وجود میں آئے گا؟ جب معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی از منکر پایا جائے گا۔ اگر ایک معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا ہے، حسینی معاشرہ بنانا ہے اور خود حسینی بننا ہے،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم فریضے کے اوپر جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے اس پر عمل کریں۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی طرف ہدایت کرنا، کسی کو اچھی بات کی طرف ہدایت کرنا، کار خیر کو انجام دینا، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ نہی از منکر کیا ہے؟ برائی سے روکنا، بے حیائیوں سے روکنا، غلط راستے سے روکنا اور غلط راستے کی طرف ہدایت کرنا۔ کسی کو غلط راستے کی طرف ہدایت نہ کی جائے، اچھائیوں کی طرف ہدایت کرنا۔ اور جو انسان کسی کو اچھائیوں کی طرف ہدایت کرتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے یا اسے بتاتا ہے تو وہ بھی اس کے ثواب میں شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین لہ۔ اللہ ضعیف الایمان مومن کا دشمن ہے، اسے دوست نہیں رکھتا، اسے پسند نہیں کرتا جس کے پاس دین نہ ہو۔ اللہ ایسے کمزور مومن کو پسند نہیں کرتا جس کے پاس دین نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اللہ پسند نہیں کرتا جو مومن ضعیف الایمان ہو، اس کا ایمان کمزور ہو، اس کے پاس دین نہ ہو۔ اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا مومن بھی بے دین ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بھی ضعیف الایمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، مومن بھی بے دین ہو سکتا ہے۔ وہ مومن جو معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے فریضے کو انجام نہ دیتا ہو، در حقیقت اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ لہذا نیکیوں کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کو اچھا بنائیں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو حسینی بنانا چاہتے ہیں، حسینی مشن میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو ہم کو بھی اس فریضے پر عمل کرنا ہوگا۔ بہترین معاشرہ وجود میں آئے، کیسے معاشرہ وجود میں آئے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکیوں میں، کار خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تقوی الہی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دیکھو برائیوں میں، گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے تم ایک ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کس چیز میں مدد کرو؟ کار خیر میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکیوں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھی باتوں کی طرف ہدایت کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے لیکن تم لوگ گناہوں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، گناہوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، کیونکہ اگر تم گناہ میں ساتھ دو گے تو جو گناہ کرنے والے کو سزا ملے گی وہ اس انسان کو بھی سزا ملے گی جو اس میں شریک ہوتا ہے۔ جناب شعیب کی طرف وحی ہوئی، اے شعیب تمہاری قوم سے میں 1,00,000 آدمی کو مورد عذاب قرار دے رہا ہوں، ان پر عذاب نازل کرنے والا ہوں، اس میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہیں۔ جناب شعیب نے کہا پالنے والے ہؤلاء الاشرار، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ برے ہیں، یہ لوگ گناہ گار ہیں، لیکن جو گناہ جن لوگوں نے نہیں انجام دیا پروردگار ان پر عذاب کیوں نازل کر رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، شعیب یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کو روکنے کی طاقت کے باوجود بھی گناہ گاروں کو کبھی روکا نہیں، لہذا یہ بھی عذاب کے مستحق ہے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم کو معاشرے کو اچھا بنانا ہے، معاشرے میں اسلامی اصول اور اسلامی اخلاقیات کو جاری کرنا ہے، تب ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ جب ہم اچھی باتیں، اچھا کام معاشرے میں کریں گے، سماج میں کریں گے، تبھی تو سماج اچھا بنے گا۔ اگر ہم کار خیر معاشرے میں کر رہے ہیں تو یہ معاشرہ بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کار خیر کر رہے ہیں تو اس کا اجر ہے اللہ کے پاس۔ اسی لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا فلا تحتقروا الاحسان الى اخوانکم فسوف ينفعکم حیث لا مقام غیرہ۔ دیکھو، لوگوں کے ساتھ جو اچھائی کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ جو احسان کرتے ہو، نیکیاں کرتے ہو، اس کو کبھی ہلکا شمار نہ کرنا۔ لوگوں کے ساتھ جو کسی بھی اعتبار سے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں سے اچھی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو صحیح طریقے سے راستہ بتا رہے ہیں، مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ فلا تحتقروا الاحسان الی اخوانکم، کبھی بھی تم اپنے احسان کو، اپنی نیکی کو، کار خیر کو ہلکا شمار نہ کرنا۔ فسوف ینفعکم، یہ مستقبل میں تمہیں فائدہ پہنچائے گی، اس وقت جب کوئی اس کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسی جگہ پر پروردگار عالم تمہیں فائدہ پہنچائے گا کہ تمہیں اس مقام پر اس چیز کا شان و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لہذا جو تم کار خیر کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، یہ مستقبل میں تمہارے کام آنے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی تم نیک کام کرتے ہو مستقبل میں تمہارے کام آئے گا، یہ اس کو ہلکا شمار نہ کرو۔ یہاں تک کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو، ہمارا شیعہ وہ ہے جو جنت میں جائے گا، ہمارا شیعہ جنت میں جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ جنت میں جائے گا، چاہے تاخیر سے جائے چاہے جلدی جائے، جنت میں جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں مگر جنت میں جانے کے لیے تم ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو، آگے بڑھنا چاہو، سبقت حاصل کرو ایک دوسرے پر۔ جنت میں اچھے محل، اچھے گھر ان کے لیے ہیں جو لوگوں کی حاجتوں کو، ان مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم کار خیر نہیں کر سکتے، نیکی نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اچھی طریقے سے، اچھی زبان میں لوگوں سے گفتگو تو کر سکتے ہو، لوگوں سے اچھی بات تو کر سکتے ہو۔ مولا فرماتے ہیں وہ انسان جو اچھی گفتگو کے ذریعے مومن کا دل خوش کر دیتا ہے تو پروردگار عالم اپنی جنت کو 1000 سال اس سے نزدیک کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کسی بھی اعتبار سے آپ جو ہے کسی کے ساتھ کار خیر کریں، ہلکا نہ شمار کریں، اس کا جو ہے اجر آپ کو مستقبل میں ملے گا، پروردگار دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ آپ دیکھیں سیرت ائمہ معصومین، دیکھیں ائمہ معصومین کی سیرت دیکھیں، آپ نے ہر کے ساتھ احسان کیا، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، دوست ہو دشمن ہو، مذہب والا ہو غیر مذہب والا ہو، سب کے ساتھ۔ آپ دیکھیں سیرت ائمہ معصومین ہمارے سامنے ہے۔ علوی معاشرہ کیسے بنے گا، حسینی معاشرہ کیسے بنے گا؟ مولا کائنات کا دور خلافت ہے، مولا کائنات راستے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک اندھا انسان ہے جو بھیک مانگ رہا ہے، مر شیخ مکفوف، دیکھا کہ ایک اندھا انسان ہے جو بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا نے دیکھ کر بڑا تعجب مولا کو ہوا۔ مولا نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے علی یہ ایک نصرانی ہے، ایک جو ہے نصرانی ہے اور ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔ مولا نے کہا میں اس کا دین تھوڑی پوچھ رہا ہوں، دین تھوڑی پوچھ رہا ہوں، تم نے اس کا کیا حال کر رکھا ہے؟ جب یہ جوان تھا، جب یہ طاقتور تھا، تم نے اس سے کام لیا، اور بوڑھا ہو گیا، نابینا ہو گیا تو تم نے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ مولا نے فرمایا انفقوا من بیت المال، آج سے اس کو بیت المال سے پیسہ دیا جائے گا، اس کو بیت المال سے پیسہ دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ علوی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں مذہب کی قید نہیں ہوتی، انسانیت کی
شخص کے گھر میں جائے گا. ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، حضرت علی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ اتنی ساری کھجوریں مولا اس کے گھر بھیجنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا اے علی، اتنی ساری کھجوریں آپ اس کے گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اتنی کی تو اسے ضرورت بھی نہیں ہے، اتنی کی تو اسے ضرورت نہیں ہے، آپ اتنی کیوں بھیج رہے ہیں؟ مولا نے ایک جملہ کہا، اے انسان، اے شخص، سخاوت میں کر رہا ہوں، کنجوسی تو کر رہا ہے. سخاوت میں کر رہا ہوں، کنجوسی. اس کے بعد مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا خدا تیرے جیسوں کو مسلمانوں کے درمیان زیادہ نہ کرے. بہت عظیم جملہ ہے مولا کا. مولا نے کہا بخل تو کر رہا ہے، سخاوت میں کر رہا ہوں، بخل تو کر رہا ہے، کنجوسی تو کر رہا ہے. مولا نے کہا تیرے جیسوں کو پروردگار عالم مسلمانوں کے درمیان زیادہ نہ کرے. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ وہی مسلمان جو زبان سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار تمام مسلمانوں کے لیے خیر کر، تمام مسلمانوں کے لیے اچھائی کی دعا کرتا ہے، کار خیر کی دعا کرتا ہے، لیکن جب اعمال کے میدان میں آتا ہے، پریکٹیکلی حالات میں آتا ہے تو اسے منع کر دیتا ہے. مولا فرماتا ہے یہ مسلمان سچا مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان سے کہتا ہے کہ پروردگار تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے خیر، تمام مسلمانوں کے لیے اچھائی چاہتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی اعتبار سے عملی میدان میں آتا ہے تو یہ مانع ہو جاتا ہے. مولا کو ایسے مسلمان پسند نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لوگوں کے ساتھ کار خیر کرو. راس الایمان الاحسان الی الناس. ایمان کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تم نیکی کرو. ایمان کا ایک اہم حصہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تم احسان کرو، نیکی کرو. میرے عزیزوں دیکھو، ہر کسی کو احسان اور نیکی کی توفیق نہیں ملتی. خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں نرمی کو پیدا کر دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں راس الایمان الاحسان الی الناس. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برتاؤ کرنا ایمان کا ایک اہم جز ہے، ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تم میں سے انفع الناس. مولا فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر، سب سے بافضیلت انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ کار خیر کرتا ہو. جو تم میں سے سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کار خیر کرتا ہو، نیکی کرتا ہو، مولا فرماتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. کسی بھی اعتبار سے اگر آپ کار خیر کر سکتے ہیں، معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں تو اس کی ایک اہمیت ہے. تم میں سے سب سے بافضیلت، سب سے افضل، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ معاشرے میں کار خیر کرتا ہو. سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ کار خیر نہیں کر رہا ہے تو یہ افضل نہیں ہے. سب سے افضل وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ کار خیر کرتا. کسی بھی اعتبار سے آپ کر سکتے ہو. کسی کو 1 روپے دے سکتے ہو، 1 روپے دے. کسی کو آپ فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے رہنمائی کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو. کسی کو 1 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہو، کسی کو 1 کھجور دے سکتے ہو، کسی کو 1 گھٹ پانی پلا سکتے ہو. اس کا اجر ہے اللہ کے پاس. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی کو پانی تو پلا سکتے ہو. تم نے ایک انسان کو پانی پلایا، یہاں تک کہ حیوانوں کو انسان پانی پلا دیتا ہے، اس کا بھی اجر اللہ کے اوپر ہے. اسی لیے کہا گیا، روایت میں کہا گیا کہ اذا کثرت ذنوبک فاسق الماء. اگر تمہارے گناہ زیادہ ہو جائے، تمہیں محسوس ہو گیا کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، تو کم سے کم حضور فرماتے ہیں فاسق الماء، لوگوں کو پانی پلاؤ. اگر تم نے پانی کا وظیفہ تم نے انجام دیا تو حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ کو پروردگار عالم معاف کر دے گا. دوسری جگہ پر امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان اول ما یدہ بہ یوم القیامت صدقۃ الماء. کچھ نہیں کر سکتے تو پانی تو پلا سکتے ہو، کچھ نہیں دے سکتے پانی تو دے سکتے ہو لوگوں کو. مولا فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے جو اجر دیا جائے گا وہ پانی پلانے کا اجر دیا جائے گا. اگر انسان نے کسی کو پانی پلایا ہے، اس کا اجر سب سے پہلے قیامت میں دیا جائے گا. اس کے بعد حدیث میں ہے
کہ جو انسان ایک تشنہ لب کو، تشنہ جگر کو پانی پلا دے، چاہے وہ حیوان کی شکل میں ہو چاہے انسان کی شکل میں ہو، قیامت کے دن پروردگار عالم کے سائے میں ہوگا۔ عرش الہی کے سائے میں کون ہوگا؟ جو کسی بھی تشنہ لب کو، تشنہ جگر کو پانی پلا دے، اس کا ثواب اتنا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے جناب موسیٰ کے واقعے کو بیان کیا کہ جب جناب موسیٰ نے جناب شعیب کے حیوانوں کو، گوسفندوں کو پانی پلایا، پوری توجہ چاہتا ہوں، اتنا اہم مسئلہ ہے، پانی پلایا جناب موسیٰ نے، کن کو؟ جناب شعیب نبی ہیں، ان کی داستان کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے خوف سے مصر چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ جناب موسیٰ مدائن میں پہنچے۔ قرآن نے کہا، قرآن نے واقعے کو سورہ قصص میں نقل کیا ہے، لما ورد مدینہ، جب یہ مدائن پہنچے تو وہاں پہ قوم کو پایا، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، وہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، کنویں کے پاس پانی پلا رہے ہیں۔ اور وہاں پر جناب موسیٰ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو ایک کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ جناب موسیٰ نے پوچھا، ان کے قریب گئے، پوچھا فما خطبکما، کیا بات ہے، تم لوگ پانی نہیں پلا رہی ہو؟ کہا کہ تم دیکھتے نہیں وہاں پر جو ہے مرد لوگ اکٹھا ہیں، وہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، گوسفندوں کو پانی پلا رہے ہیں، جب وہ پلا لیں گے تو ہم جا کر پانی پلائیں گے اپنے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابونا شیخ کبیر، دیکھو ہمارا باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں وہاں مرد ہی مرد ہیں، دو عورتیں ادھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں کوئی مرد نہیں ہے، لہٰذا ہم کام کے لیے، مشغلے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، ہمارے یہاں کوئی مرد نہیں ہے، لہٰذا ہم کام کے لیے۔ جناب موسیٰ نے ان کے گوسفندوں کو پانی پلایا، ایک قریب میں کنواں تھا، وہ ڈھکا ہوا تھا، جناب موسیٰ نے اس کے پتھر کو ہٹایا اور پانی پلایا، ان کے گوسفندوں کو پانی پلایا، اور وہ جو جناب شعیب کی بیٹیاں تھیں وہ اپنے گوسفندوں کو لے کر اپنے گھر گئیں۔ جناب شعیب نے کہا، بیٹیوں سے کہا تم لوگ آج جلدی آ گئی، تو انہوں نے ماجرا بیان کیا، توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا کہ آج ایک شخص ایسا آیا اور اس نے جو ہے ہمارے گوسفندوں کو پانی پلا دیا۔ جیسے ہی جناب شعیب نے یہ سنا، اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اسے بلا کر لے آؤ، ہم اسے اجر دینا چاہتے ہیں جو اس نے ہمارے گوسفندوں کو پانی پلایا۔ قرآن نے نقل کیا، وہ آئی، ان کی ایک بیٹی آئی، اس نے کہا ہمارے بابا تم کو بلا رہے ہیں، کس لیے بلا رہے ہیں؟ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، جو تم نے ہمارے گوسفندوں کو پانی پلایا ہے اس کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ گوسفندوں کو پانی پلایا، حیوانوں کو پانی پلایا، اتنا ثواب ہے پانی پلانے کا کہ وقت کا پیغمبر بھی اجرت دینے کے لیے بے قرار ہے، اجرت دینے کے لیے بے قرار ہے۔ جناب شعیب نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، ہم انہیں اجرت دینا چاہتے ہیں۔ جب جانوروں کو، گوسفندوں کو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے تو کسی انسان کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا کہ جناب موسیٰ نے حیوانوں کو پانی پلایا، گوسفندوں کو پانی پلایا، تو وقت کا پیغمبر بے قرار ہو گیا کہ ہم اسے اجر دینا چاہتے ہیں۔ اب کوئی انسانوں کو اگر جو ہے پانی پلائے، اس کا کتنا ثواب ہے؟ یہ پانی پلانا اتنا ثواب کا اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے خود اپنی طرف اس عمل کو منسوب کیا ہے کہ ہم نے زمین کو پانی پلا کر اسے زندہ کیا، آسمان سے بارش کو نازل کیا، زمین کو زندہ کیا، حیوانوں کو پروردگار عالم نے پانی سے سیراب کیا، انسانوں کو سیراب کیا پروردگار عالم نے۔ اور تمام، آپ دیکھیں اتنی اہمیت ہے پانی کی، اسی لیے اہمیت ہے پانی کی کہ تمام ذی حیات کی بنیاد اسی پانی کے اوپر ہے۔
تمام ذی حیات جتنی بھی زندگی ہیں، زندگی کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پانی کے اوپر جو ہے منحصر کر رکھا ہے۔ پانی پلانے کا اسی لیے جو ہے ایک ثواب ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ معصومین کی زندگی پر دیکھیں آپ کہ ائمہ معصومین نے کس طریقے سے اس وظیفے پر عمل کیا ہے، اتنا اہم وظیفہ ہے۔ خود آپ دیکھیں خاندان بنی ہاشم میں، آپ دیکھیں کہ خاندان بنی ہاشم میں یہ سقایت یعنی پانی پلانے کا امتیاز تھا۔ جناب قصی، ان کا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے انہوں نے کنویں کھودے تھے تاکہ حاجی آ کر جو ہے پانی پئیں۔ اس کے بعد یہ سقایت کا مرتبہ اور رتبہ کس کو حاصل ہوا؟ جناب عبد المطلب کو حاصل ہوا۔ انہوں نے حاجیوں کے لیے چاہے زمزم کو دوبارہ تجدید کیا اور لوگوں کو پانی پلایا۔ دیکھیں آپ، اس کے بعد یہ منصب اور عہدہ پانی پلانے کا کسے حاصل ہوا؟ جناب ابو طالب کو حاصل ہوا۔ جناب ابو طالب کو پانی پلانے کا عہدہ جو ہے، جناب ابو طالب حاجیوں کے لیے پانی کو جو ہے پانی کا انتظام کرتے تھے، انہیں پانی پلاتے تھے۔ جناب ابو طالب حاجیوں کے چہرے کو سبز شاداب دیکھنا چاہتے تھے، خود صحرا ہے، جنگل ہے، جناب ابو طالب پانی کا انتظام کر رہے ہیں۔ اسی لیے جناب ابو طالب کو ساقی الحجیج کہا جاتا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا۔ کس کو کہا؟ جناب ابو طالب کو ساقی الحجیج یعنی حاجیوں کو پانی پلانے والا۔ اے میرے عزیزو، جس کا باپ ساقی الحجیج ہوتا ہے اس کا بیٹا ساقی کوثر ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پانی کی اہمیت کو سمجھے کہ لکھا ہے کہ قیصر روم نے حاکم شام کو ایک شیشی بھیجی، قیصر روم نے کس کو؟ حاکم شام کو، اور کہا کہ ایسا ہے کہ اس میں دنیا کی ہر شے کو اکٹھا کر کے ہمیں بھیجو، دنیا کی ہر شے اس کے اندر مجھے چاہیے۔ بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے، اس نے جو ہے حاکم شام کو جو ہے خط لکھا ہے، معاویہ کو خط لکھا ہے کہ تم جو ہے اس شیشی کے اندر دنیا کے ہر چیز کو جمع کر کے اکٹھا کر کے بھیجو۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ آیا تو ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر اس شیشی کے اندر دنیا کے ہر چیز کو کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بڑے بڑے درباری علماء سے سوال کیا مگر اس کا کوئی حل نہیں نکلا کہ اس شیشے کے اندر کائنات کی ہر شے کو اکٹھا کر کے بادشاہ کے پاس بھیجنا ہے۔ سب سے پوچھ رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے کہ آخر کیا جائے، حیرت میں ہے، حاکم شام حیرت میں ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ اس نے پتہ لگایا کہ یہ پتہ لگاؤ کہ خاندان بنی ہاشم کا کوئی فرد شام میں آیا ہے یا نہیں ہے۔ کوئی ہے؟ پتہ لگایا گیا، اس کے افراد چھوٹے کہ کوئی ہے خاندان بنی ہاشم کا جو اس مسئلے کا جواب دے سکے۔ لکھا ہے کہ ابن عباس اس وقت شام گئے ہوئے تھے۔ ابن عباس جو مولا علی کے شاگرد ہیں، شام گئے ہوئے تھے۔ حاکم شام نے جو ہے ان سے سوال کیا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے کو اس شیشی کے اندر اکٹھا کر کے بھیجنا ہے۔ ابن عباس نے کہا بہت آسان سا مسئلہ ہے، ایسا کرو اس کے اندر پانی کو بھر کے اسے بھیج دیا جائے۔ پانی کو بھر کے بادشاہ روم کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس نے جب اس شیشے کے اندر پانی کو دیکھا تو کہا ہاں واقعاً اس مسئلے کا یہی حل ہے، چونکہ کائنات میں ہر شے پانی کی بدولت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو پانی پلانے کا ثواب خاندان بنی ہاشم کے پاس یہ ہوتا سقایت کا یعنی پانی پلانے کا، جناب قصی کے پاس، جناب عبد المطلب کے پاس، جناب ابو طالب کے پاس، اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس یہ ہوتا۔ اور مولا کائنات نے اس عہدے کو، اس سقایت کے پانی پلانے کے عہدے کو بخوبی ادا کیا۔ مولا کائنات کی ذات وہ ہے
جو ساقی کوثر ہے۔ لکھا ہے کہ جب بدر کا معرکہ پیش ہونا تھا کہ یہ فوج اسلام جو ہے بدر کے کنویں کی طرف روانہ ہوئی، بدر کے کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ پیاس کا اتنا عالم ہے کہ اب فوج اسلام سے چلا نہیں جا رہا ہے، فوج اسلام سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، یہاں پر اللہ کے رسول نے اپنے علم غیب سے کام لیا اور بتایا کہ فلاں مقام پر ایک کنواں ہے، اس میں پانی ہے، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے۔ اصحاب سے کہہ رہے ہیں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، سناٹا ہے، اندھیرا ہے، حق عالم ہے، کسی سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ کہا کون جائے گا پانی لینے کے لیے؟ کوئی آگے نہ بڑھا۔ وہی آگے بڑھا جس کے پاس سقایت اور پانی پلانے کا عہدہ تھا، جو ساقی تھا۔ مولا کائنات آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں پانی لینے کے لیے جاؤں گا۔ لکھا ہے مولا کائنات پانی لینے کے لیے بدر کے کنویں کے قریب گئے، اندھیرا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے۔ مولا کائنات اترے، پانی بھرا اور لے کر چلے۔ ابھی چلے تھے کہ ایک مرتبہ ایک تیزی سے ایک آندھی اور ہوا چلی جس نے مولا کائنات کے قدم کو روک دیا۔ مولا کائنات ٹھہر گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر مولا کائنات آگے بڑھے، پھر ایک مرتبہ ایک تیزی سے آندھی چلی، مولا کائنات پھر رک گئے۔ کچھ دور آگے بڑھے، پھر ایک مرتبہ تیزی سے آندھی چلی، مولا کائنات نے اپنے قدم کو روک لیا۔ اور جب حضور کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا، اے علی تم نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی ہے۔ گویا رسول خدا کسی فضیلت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کسی فضیلت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ علی مسکرائے، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کیوں تاخیر ہوئی ہے، آپ ہی بتا دیجئے کیوں تاخیر ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے اکٹھا کیا، علی کو آنے میں تاخیر اس وجہ سے ہوئی، اے علی جب آپ چل رہے تھے تو ایک تیز ہوا چل رہی تھی، وہ ہوا نہیں تھی بلکہ جبرائیل اپنے لشکر کے ساتھ آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے تھے۔ دوسری مرتبہ جب آندھی چلی تو میکائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے۔ تیسری مرتبہ جو تیز ہوا چلی وہ ہوا نہیں تھی بلکہ اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کو سلام کرنے کے لیے آئے۔ اے علی رات کا سناٹا تھا، فرشتے تم کو تمہاری حفاظت کر رہے تھے، تم کو تمہاری حفاظت کر رہے تھے اور تم کو تمہاری تحفظ کر رہے تھے اور تمہیں یہاں تک لے کر آئے۔ اے میرے عزیزو دیکھیں، علی کی یہ وہ فضیلت ہے جس سے کوئی بھی مقایسہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کہ علی وہ ہیں جسے ایک شب میں جبرائیل نے بھی آ کر سلام کیا، میکائیل نے بھی سلام کیا، اسرافیل نے بھی آ کر سلام کیا۔ اور اس رات میں جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل مولا کائنات کی مدد کے لیے اس طریقے سے آئے، اس طریقے سے نازل ہوئے جس طریقے سے تحفظ کعبہ اور کعبہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ابابیل کے لشکروں کو نازل کیا تھا۔ بس فرق یہ تھا، کل بیت کا مسئلہ تھا، آج اہل بیت کا مسئلہ تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس عہدے کو مولا کائنات نے بخوبی انجام دیا۔ آپ ساقی دنیا بھی ہیں، دنیا میں بھی آپ نے سیراب کیا، اور حوض کوثر پر بھی جب آپ کے چاہنے والے ہوں گے تو آپ لوگوں کو سیراب کریں گے۔ میرے عزیزو، سقائیت معراج پر پہنچی، سقائیت معراج پر پہنچی، کہاں؟ ذات علی پر۔ مولا کائنات نے ساقی کے عہدے کو بہت اچھی طریقے سے انجام دیا، اپنوں کو بھی پانی پلایا، دشمنوں نے بھی اگر پانی مانگ لیا تو علی نے پانی پلایا۔ مگر میرے عزیزو آپ توجہ کریں، مولا کائنات کا لقب ہے ساقی، پانی پلانے والا، مگر یہ سقائیت کا عہدہ جب حضرت عباس تک پہنچا، مولا علی سے یہ عہدہ خاندان بنی ہاشم سے چلا تھا نا، یہ
یہ عہدہ سقائیت کا کہاں تک پہنچا؟ مولا کائنات کے بعد سقائیت کا عہدہ جناب عباس تک پہنچا. مگر میرے عزیزو، مولا کائنات کو ساقی کہا جاتا ہے، یعنی پانی پلانے والا، اور مولا عباس کو سقا کہا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ پانی پلانے والا. ساقی مولا کائنات سے سقائیت کو معراج پہ پہنچایا، مگر مولا کائنات کو ساقی کہا گیا، اور جناب عباس کو، مولا عباس کو کیا کہا گیا؟ سقا، سب سے زیادہ پانی پلانے والا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن میرے عزیزو، کبھی کبھی عمل کے اعتبار سے پوری توجہ چاہتا ہوں. علی کی سقائیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر کبھی کبھی لقب عمل کے اعتبار سے ملتا ہے، عمل کے اعتبار سے ملتا ہے. کیونکہ مکان کے سائے میں نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، زیر خنجر نماز پڑھنا اور ہوتا ہے. مکان کے سائے میں انسان ایک مرتبہ نماز پڑھا، اس کی کچھ اور اہمیت ہے. تیروں کی بارش میں نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، سکون حالات اور ماحول میں نماز پڑھنا اور ہوتا ہے. اسی طرح سیراب ہو کر پانی پلانا اور ہوتا ہے، پیاسا رہ کر پانی پلانا اور ہوتا ہے. عمل کے اعتبار سے مولا کائنات کی سقائیت میں کوئی شک نہیں ہے. معراج سقائیت مولا کائنات کے اوپر ختم ہوئے، لیکن علی ساقی ہیں، باب الحوائج سقا ہیں. عمل کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے اب دیکھیں ائمہ معصومین کے صفات یکساں ہیں، صفات و کمالات یکساں ہیں، مگر لقب الگ الگ ہیں. کوئی کسی کی عبادت مشہور ہوئی، کسی کا صبر مشہور ہوا، کسی کی صداقت مشہور ہوئی، کسی کی پاکیزگی مشہور ہوئی. اسی طریقے سے سقائیت ہے. تاریخ میں بڑے بڑے ساقی گزرے ہیں، بڑے بڑے ساقی گزرے ہیں، سقائیت کرنے والے گزرے ہیں، مگر عباس جیسا ساقی نہیں گزرا. علی کی سقائیت میں اور عباس کی سقائیت میں بڑا فرق ہے. علی نے بھی سقائیت کے لیے کنویں کھودے ہیں، علی نے کنویں کھودے ہیں، مگر علی نے جب کنویں کھودے ہیں تو کنویں میں پانی نکلا ہے. مگر عباس نے جب کنواں کھودا ہے، 1 2 نہیں 7 کنویں کھودے ہیں، مگر پانی نہیں نکلا. کس لیے سقا کہا گیا؟ سب سے زیادہ. علی نے جب کنواں کھودا تو علی تو بھوکے پیاسے نہیں تھے. غازی 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں کنویں کو کھود رہے. سیراب ہو کر صفین کے میدان میں دریا پر قبضہ کر لینا اور ہے، پیاس کے عالم میں فرات پر قبضہ کرنا اور ہے. پیاس کے عالم میں فرات پر قبضہ کرنا اور ہے. اور ایک اور فرق ہے، ایک اور نزاکت ہے علی کی سقائیت میں اور باب الحوائج کی سقائیت میں، کہ علی نے جب بھی سقائیت اور پانی پلانے کا ارادہ کیا، پانی پہنچا ہے. پانی پہنچا جب بھی اقدام کیا. بدر میں مجاہدین کے لیے پانی لینے علی گئے ہیں تو پانی لائے ہیں. جنگ صفین میں دریا سے پانی آیا ہے، اصحاب علی نے پانی پیا ہے. مگر عباس کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی. شیر نے کنویں کھودے، پانی نہیں نکلا. دریا پر عباس نے پیاس کی عالم میں قبضہ کیا، مگر پانی نہیں پیا. مشک سکینہ کو بھرا، مگر پانی نہیں پہنچا سکا. ارادہ کیا، مگر پانی نہیں پہنچا سکا.
لقب حالات کے تابع ہیں. جو منزل سقایت جناب عباس کی ہے وہ منزل سقایت مولا کائنات کی نہیں. اسی لیے جناب عباس کو سقا کہا جاتا ہے کہ جناب عباس کا ارمان دل کا دل ہی میں رہ گیا. چاہا سکینہ کو پانی پلائے مگر غازی عباس پانی نہ پلا سکا. بس میرے عزیزو گفتگو تمام ہو گئی. آج اسی سقا کا ماتم کرنا ہے، سقائے حرم کا ماتم کرنا ہے، سقائے سکینہ کا ماتم کرنا ہے. آج اس کا ماتم کرنا ہے جو علی کی تمنا ہے. آج اس کا ماتم کرنا ہے جو ام البنین کا بیٹا ہے. آج اس کا ماتم کرنا ہے جس پر زینب کو بڑا بھروسہ تھا. زینب کو بڑا بھروسہ. سقائے سکینہ، سقائے اہل حرم کا ماتم کرنا ہے. اے میرے عزیزو، جب قیامت کا دن ہوگا رسول خدا اپنی بیٹی سے کہیں گے، بیٹی، اے بیٹی فاطمہ، اس امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ تو بی بی کہیں گے، بابا، کفانی للشفاعت یدان مقطوعتان من ولد العباس. اے بابا، امت کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو کافی ہے. آپ تیار ہو گئے رونے کے لیے؟ 7 محرم گزر گئی، آج کی تاریخ جناب عباس سے آج کی شب منسوب ہے، باب الحوائج سے منسوب ہے نا. لکھا ہے کربلا کے بعد جناب ام البنین مدینے کی عورتوں کو اکٹھا کرتی تھی اور کہتی تھی، اے مدینے کی عورتوں، آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہنا. ام البنین کہتے ہیں شیر دل بیٹوں کی ماں، وَلَقَدْ أَصْبَحْتُ وَلَا بَنِينَ، آج میں نے صبح کیا ہے، میرے کوئی بیٹے نہیں ہیں. اے میرے عزیزو، رونے کا سب سے زیادہ وہی حقدار ہے نا جس پر حسین سب سے زیادہ روئے ہیں، جس پر حسین نے سب سے زیادہ گریہ کیا ہے. ایک عربی شاعر کہتا ہے، دیکھو جب بھی کبھی روضے جناب عباس میں جانا تو وہاں پر سکینہ کا ذکر نہ کرنا. آوازیں آپ کی بلند ہو رہی ہیں، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. قد عوضها بالماء، کیونکہ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے کہ پانی کا وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا نہ کر سکا. جناب ام البنین کہتی ہیں، کبھی کہتی ہیں، اے بیٹا عباس، میں نے سنا تھا تیرے دونوں بازو قلم کر دیے گئے تھے. تیرے دونوں بازو قلم کر دیے گئے تھے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں میرے عزیزو، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین جگہ جگہ پر عباس کو یاد کرتے ہیں. مدینے سے لے کر کربلا تک حسین نے جگہ جگہ پر عباس کو یاد کیا. بھائی عباس، جب مدینے سے چلنے لگے، اے بھیا عباس، محملوں کو تیار کرو، محملوں کو تیار کرو. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب عباس کی شہادت کے بعد حسین اس طریقے سے ہو گئے تھے جیسے ایک جسم ہو، اس کے اندر سے روح نکل گئی ہو. اس طریقے سے حسین نے کمر کو تھام لیا تھا. الآن انکسر ظہری، عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے. اے میرے عزیزو، ایک عالم دین تھے جو جناب عباس کے مصائب اکثر پڑھا کرتے تھے، اکثر جناب عباس کے مصائب پڑھا کرتے تھے.
اور جناب عباس کے روضے میں ایک امام جماعت تھے جو سید ابراہیم قزوینی تھے. مجلس ہو رہی تھی جناب عباس کے حرم میں. ان ذاکر نے جناب عباس کے مصائب پڑھے, بہت گریہ ہوا. انہوں نے پڑھا, مصائب میں پڑھا کہ کیا سنائے جنگ میں ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگ گیا تھا. یہ جملہ پڑھا انہوں نے, بہت رقت ہوئی, مصائب ہوئے, لوگوں نے گریہ کیا, بہت گریہ کیا. جب مجلس تمام ہو گئی نا تو سید ابراہیم قزوینی نے اس خطیب سے کہا, ہے خطیب تو نے بڑے سخت مصائب پڑھ دیے, اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کرو, اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کرو. جب سید ابراہیم قزوینی رات کو سوئے, وہ کہتے ہیں خواب کے عالم میں جناب عباس کو دیکھا. جناب عباس کہہ رہے ہیں ابراہیم قزوینی کاش تم کربلا میں ہوتے, کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کتنے سخت مصائب مجھ پر پڑے ہیں. اس کے بعد جناب عباس نے کہا, قزوینی تم ہمارے اس مصائب کو سننا چاہتے ہو, سنو. اس خطیب کو تم نے مصائب پڑھنے سے روک دیا تھا کہ بڑے سخت مصائب, سنو ہمارے مصائب کیا ہیں, کہ میری ایک آنکھ میں تیر لگ گیا تھا. اے میرے عزیزو, اگر کسی کی آنکھ میں تنکا بھی چلا جاتا ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے. آپ سوچیں وہ انسان جس کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے ہو, دونوں بازو قلم کر دیے گئے ہو. جناب عباس کہتے ہیں قزوینی تو ہمارے مصائب کو سننا چاہتے ہو, سنو کہ میں یہ جب چاہ رہا تھا کہ مشق سکینہ کو تیزی سے خیمے کی طرف لے کر جاؤں, تیروں کی بارش ہوئی. ایک تیر جناب عباس کے سینے پر آ کر لگا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ کر لگا. جناب عباس کہتے ہیں اے سید ابراہیم قزوینی, میں نے کئی مرتبہ اپنے سر کو ہلایا کہ تیر کو نکل جائے مگر وہ تیر نہ نکلا. ابراہیم قزوینی, میں نے کئی مرتبہ چاہا کہ اس تیر کو نکالوں مگر تیر نہ نکلا. سر کو کئی مرتبہ ہلایا کیونکہ میرے ہاتھ تو تھے نہیں, میں تیر کو کیسے نکالتا. میں نے کئی مرتبہ سر کو ہلایا مگر تیر نہ نکلا. جب تیر نہ نکلا تو میں نے چاہا کہ سر کو جھکا کر گھٹنوں سے داب کر اس تیر کو نکال لوں. سر کو جھکا کر گھٹنوں سے داب کر اس تیر کو نکال لوں. جیسے ہی میں نے سر جھکایا کر گھٹنوں سے داب کر تیر کو نکالنا چاہا, میرے سر کا امامہ بھی گر گیا. اب کیا تھا, ادھر میں تیر نکالنا چاہ رہا تھا, ایک شکی کو موقع مل گیا, گرزے گرا کا وار عباس کے سر پر کیا. علی کا شیر گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. علی کا شیر گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. شمر کہتا ہے میں نے اتنا شجاع جری کبھی نہیں دیکھا جو گرزے گرا کو کھانے کے بعد اتنی دیر تک گھوڑے پر سنبھلا رہے. جناب عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے, آواز دی, اے بھیا حسین ندر کا خاک, میرا آخری سلام قبول کیجئے. لکھا ہے حسین نے کمر کو تھام لیا, لان ان کا سرا ظہری. اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین تیزی سے مقتل کی طرف بڑھے ہیں. ایک مرتبہ ایک مقام پر گھوڑا ٹھہر گیا. حسین اترے, اپنے بھائی کے بازو کو اٹھایا, سینے سے لگایا. دوسرے مقام پر پھر اپنے بھائی عباس کے بازو کو اٹھایا. قریب گئے, کیا دیکھا, جوان بھائی ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. عباس, بھیا عباس, کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. بھیا عباس کچھ وصیت ہو تو بیان کرو. قیامت کے جملے ہیں. جناب عباس نے ایک جملہ کہا,
کہا آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ جناب عباس نے ایک وجہ بیان، جناب عباس کا لاشا جو خیمے میں نہیں آیا نا اس کی کئی وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ کہ جناب عباس نے کہا بھیا عباس میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکا، لہٰذا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اور آقا اگر آپ جو ہے میری لاش کو اٹھائیں گے تو دشمنوں کو پتہ چل جائے گا کہ فوج کا سردار مارا گیا، کہیں خیموں پر حملہ نہ کر دے، مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ایک اور وجہ میں بیان کروں گا جو حسین ابن علی نے بیان کی کہ جناب عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے۔ دوسری وصیت، کہا جب میں پیدا ہوا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اور چاہتا ہوں آخری وقت بھی آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ حسین نے آنکھ کے خون کو صاف کیا، عباس نے آنکھ کو کھولا، حسین کی چہرے کی زیارت کی اور کہا بھیا خدا حافظ۔ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ اب حسین نے علم کو اٹھایا، علم کو لے کر خیمے کی طرف چلے۔ ادھر بچے چچا عباس کا انتظار کر رہے ہیں، سکینہ بچوں کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں، میرا چچا آ رہا ہے، پانی لا رہا ہے، اے بچوں تم گھبراؤ نہیں، تم پیاسے نہ رہو گے، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، وہ پانی لے کر آ رہا ہوگا۔ جب بچوں نے علم آتے ہوئے دیکھا خوشحال ہو گئے، خوش ہو گئے۔ جب علم قریب آیا کیا دیکھا کہ علم حسین کے ہاتھ میں ہے، علم حسین کے ہاتھ میں ہے۔ زینب آگے بڑھی اور بھائی سے سوال کیا بھیا حسین عباس کے لاشے کو کیوں نہیں لائے؟ قیامت کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اے بھیا حسین عباس کے لاشا کو کیوں نہیں لائے؟ ایک جملہ حسین نے کہا جو مقتل میں موجود ہے، حسین نے کہا اے بہن زینب اتنا سمجھ لو کہ شہادت عباس کے بعد اتنی تلواریں چلی تھی کہ جناب عباس کا لاشا تقسیم ہو گیا تھا۔ اے بہن زینب لاشا لانے کے لائق نہیں تھا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ واہ عباسا، سکینہ آئی، اے بابا علم آ گیا مگر علمدار نہیں آیا، ہر بچہ حسین سے لپٹا ہوا، چچا عباس کہاں ہے، چچا عباس کہاں ہے، وہ تو ہمارے لیے پانی لینے گئے تھے۔ ارے میرے عزیزو حسین کس بچے کا جواب دیتے؟ ایک مرتبہ حسین عباس کے خیمے میں گئے، جانے کے بعد تناب خیمہ کو کھینچا، خیمہ گر گیا۔ ارے بچے سمجھ گئے اس خیمے کا وارث مارا گیا، ارے بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ واہ عباسا کا ماتم شروع ہو گیا۔